السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں ترتیل سے القاریہ اور اذا زلزلت پڑھوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں بلا ترتیل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھوں۔ ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنے کی اہمیت اس قول میں بہت واضح طور پر موجود ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں پڑھیں، بلکہ اس سے زیادہ کی کوشش میں لگے رہیں، کیونکہ یہ تو زندگی بھر کا عمل ہے اور اس میں جتنی ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک میں اتنا ہی حسن اور نکھار بڑھتا رہے گا۔ تو بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 10 ہے، اور کلاس نمبر 9 میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ پڑھا تھا، اور آج کلاس نمبر 10 میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے۔ کلاس نمبر 9 میں آپ نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور ان 4 قاعدوں کے نام یہاں پر لکھے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ان 4 قاعدوں میں سے یہ جو قاعدہ ہے اظہار کے بارے میں کلاس نمبر 9 میں آپ نے پڑھا تھا، اور آج کلاس نمبر 10 میں اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخفاء کسے کہتے ہیں۔ یہ جو سبق ہے یہ سبق اخفاء کا سبق ہے، اور آج کی کلاس میں اس سبق کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور یاد کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے اخفاء۔ اخفاء کا معنی یہاں پر بریکٹ کے اندر لکھا ہے چھپانا۔ اخفاء کا معنی چھپانا۔ آپ نے پڑھا اخفاء کا معنی ہے چھپانا، اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ چھپانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں اس طرح چھپانا کہ غنہ ہو۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے نون کے اوپر جزم ہے، جب نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ یہاں پر لام اور لام کے نیچے 2 زیر، یعنی یہاں پر تنوین ہے، اور آپ نے پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں نون ساکن اور تنوین میں اخفاء کرنا سیکھیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں کس طرح چھپاتے ہیں کہ اس میں غنہ بھی ہو، یہ آج کی کلاس میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نون ساکن میں اخفاء کیسے کرتے ہیں یہ معلوم کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے نون کے اوپر یہ 3 دندان والی علامت تشدید ہے، اور نون کے اوپر اگر تشدید ہو تو نون کو نون مشدد کہتے ہیں۔ اور آپ نے کلاس نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ نون مشدد ہے، اس لیے اس نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے اسے میں 2 مرتبہ پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اب دوبارہ 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، لیکن اب جو پڑھنا ہے آپ اس پر غور کریے گا کہ نون کو جب پڑھیں گے، اس نون مشدد کو جب پڑھیں گے تو زبان تالو سے لگی ہوگی۔ آپ غور کریے گا کہ نون مشدد کی ادائیگی کے وقت زبان تالو سے لگے گی، اس بات پر غور کریے گا۔ جیسے ان یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ زبان تالو سے لگی ہے۔ اب ان یہ مکمل نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کا شروع کا حصہ پڑھیں گے، جیسے ان اب 2 مرتبہ دوبارہ پھر میں پڑھوں گا، اور اب آپ غور کریے گا کہ جب آپ پڑھیں گے ان تو زبان تالو سے لگ رہی ہے، جیسے ان یہ جو آپ نے پڑھا ان بالکل اسی طرح پڑھیں گے، لیکن ایک فرق یہ رکھیں گے کہ اب جو پڑھنا ہے زبان تالو سے نہ لگے، صرف زبان تالو سے ہٹا کر پڑھے گا۔ جب آپ زبان تالو سے نہیں لگنے دیں گے تو پھر یہاں پر اخفاء ہو جائے گا۔ اخفاء مطلب نون ساکن کی جو آواز ہوگی وہ ناک میں چھپ جائے گی، اس طرح کی اس میں غنہ بھی ہوگا۔ جیسے پہلے میں اسے پڑھوں گا اس طرح کہ زبان تالو سے لگے گی، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اس طرح پڑھوں گا کہ زبان تالو سے نہیں لگی ہوگی، جیسے ان
تو یہ جو آپ نے پریکٹس کی، یعنی زبان تالو سے ہٹا کر جو پریکٹس کی، جیسے یہی اخفا ہے اور اسی کو اخفا کرنا کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے من، اسے میں 2 مرتبہ پڑھوں گا، من من، یہاں پر جو آپ نے پڑھا من من، یعنی زبان تالو سے لگا کر پڑھا، بالکل اسی طرح پڑھیں گے، لیکن فرق یہ رکھیں گے کہ زبان تالو سے نہ لگے۔ اب جب پڑھیں گے تو زبان تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے، جب آپ زبان تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے تو یہاں پر بھی اخفا ہو جائے گا۔ جیسے اسے میں پہلے پڑھوں گا زبان تالو سے لگا کر، اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھوں گا زبان تالو سے ہٹا کر، اور جیسے من من من، نون مشدد میں جب غنہ کریں گے تو زبان تالو سے لگے گی، اور نون ساکن میں جب غنہ اس طرح کریں کہ زبان تالو سے ہٹا کر پڑھیں تو نون ساکن میں اخفا ہو جائے گا، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں چھپ بھی جائے گی اور غنہ بھی ہو جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا کس طرح کرتے ہیں وہ تو یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب تنوین میں اخفا کس طرح کرتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہ لفظ لکھا ہے بَسِن، اس لفظ کو اب میں پڑھوں گا 2 مرتبہ، اور پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سین کو جب میں پڑھوں گا تو سین کی جو تنوین ہے، جب تنوین کی ادائیگی کروں گا تو نون کو پڑھتے ہوئے زبان تالو سے لگا کر پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ جب پڑھیں تو آپ بھی اسی طرح پڑھیے گا، جیسے بَسِن بَسِن۔ اس لفظ کو جب آپ نے پڑھا جیسے بَسِن، تو سین کو پڑھتے ہوئے آخر میں جو نون ہے، نون کی ادائیگی کرتے وقت آپ نے غور کیا ہوگا کہ زبان تالو سے لگی، جیسے بَسِن بَسِن۔ اب دوبارہ پھر اسی طرح پڑھیں گے، لیکن فرق یہ رکھیں گے کہ زبان تالو سے نہ لگے۔ جب آپ زبان تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے تو یہ تنوین میں بھی اخفا ہو جائے گا، جیسے پہلے میں اسے 1 مرتبہ پڑھوں گا اس طرح کہ زبان تالو سے لگے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اس طرح پڑھوں گا کہ زبان تالو سے ہٹا کر پڑھوں گا، بَسِن 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 بَسِن۔ تو تنوین میں اخفا کرنا یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ جب آپ اس لفظ کو پڑھیں جیسے بَسِن، یہ زبان تالو سے لگی، آپ زبان تالو سے ہٹا کر پڑھیں تو یہ تنوین میں اخفا ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا اخفا، اخفا کا معنی ہے چھپانا، اخفا یعنی چھپانے سے کیا مراد ہے وہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں اس طرح چھپانا کہ غنہ کے ساتھ وہ ادا ہوں، اور نون ساکن اور تنوین میں اخفا کس طرح کرتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا۔ یہ جو سبق ہے اب اس کی وضاحت سنیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بارے میں اور تنوین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر ہے حروف اخفا، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے حروف اخفا 15 ہیں، وہ جو حروف اخفا 15 ہیں وہ یہاں پر لکھے ہیں: تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف۔ یہ جو 15 حروف ہیں، ان 15 حروف کو حروف اخفا کہتے ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے، اس سبق کا اگر خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں اگر کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہو، نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد یہ کاف ہے، تو کاف جو ہے ان 15 حروف میں سے، یہاں پر دیکھیں یہ کاف ہے، تو نون ساکن کے بعد کاف ان 15 حروف میں سے آ چکا ہے، لہٰذا اس نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے من کتاب، من کتاب۔ اسی طرح پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی آپ کو دکھائی دے کہ کسی حرف پر تنوین ہے، تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے اگر کوئی حرف ہو، جیسے یہاں پر لام کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین، تنوین کے بعد کاف ہے، اور یہ کاف ان 15 حروف میں سے ہے، جیسے یہاں پر یہ کاف، تو تنوین کے بعد کاف ہے، لہٰذا یہ جو تنوین ہے اس تنوین میں بھی اخفا کریں گے۔ تو پورے قرآن پاک میں اگر کہیں پر بھی تنوین ہو، تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین میں بھی اخفا ہوگا، جیسے رسول کریم، رسول کریم۔
تو امید کرتا ہوں کہ اخفاء کا جو سبق آج کی کلاس میں پڑھایا گیا اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اخفاء کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ اتنا کیجیے گا کہ یہ جو حصہ ہے اس حصے کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ لازماً پڑھیے گا تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، اور یہ جو حروف اخفاء ہیں انہیں کم از کم 50 سے 60 مرتبہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ صاحب جیسا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آج کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھیں اور پچھلے اسباق کو 10-15 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ تجوید القرآن کے اصول اور آداب ہمیں اچھی طرح ازبر ہو جائیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا شوق دلائیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی قرآن پاک سیکھنے، اس کے تجوید کو سیکھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں اور قرآن کے علوم کے ساتھ لوگوں کو متصف کرنے کی کوشش کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔